اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 171۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور ان کافروں کو ہدایت کی طرف بلانے کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو کسی ایسے جانور کو پکارے جو سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا۔ یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، سو انہیں کوئی سمجھ نہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خطاب کفار سے ہے اور ان کی حالت زار کو مزید واضح کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اس دعوت پر کان دھرنے کو تیار نہیں۔ اس تمثیل کے دو پہلو ہیں۔ نمبر 1 کہ ان لوگوں کی حالت ان بے عقل جانوروں کی سی ہے، یعنی انہیں جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نمبر 2 انہیں سمن، بکمن اور امجن کہا گیا ہے، یعنی یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں۔ ان کافروں کی مثال جو محض باپ دادا کی تقلید میں اپنے کفر پر اڑ گئے ہیں، ان کو یہاں پر تشبیہ جانوروں سے دی گئی ہے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں اپنی عقل و فہم کو معطل کر رکھا ہے۔ ان کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جن کو چرواہا بلاتا اور پکارتا ہے۔ وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کیوں بلایا اور پکارا جا رہا ہے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے ان کی صداؤں پہ حرکت کرتے اور چرواہوں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ کفار اور اندھا دھند اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرنے والے بھی بہرے ہیں کہ حق کی بات نہیں سنتے، گونگے ہیں کہ حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا، اندھے ہیں کہ حق کو دیکھنے سے عاجز ہیں، اور بے عقل ہیں کہ دعوت حق اور دعوت توحید و سنت کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جہاں دعا سے قریب کی آواز اور ندا سے دور کی آواز مراد ہے۔ یہ لوگ جن کو گونگے، بہرے اور اندھے کہا گیا ہے، جہاں کوئی فزیکل طور پہ بات نہیں کی جا رہی بلکہ اسپریچولی طور پر بات کی جا رہی ہے کہ وہ کوئی چیز محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات ضرور دیکھتے ہیں مگر دل کی آنکھ سے اس کو نہیں دیکھتے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے میننگز اور اصل مطلب نہیں دیکھ پاتے، اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر کوئی چیز سنتے ہیں تو دل میں وہ بات اثر ہی نہیں کرتی، ان کے دل تک وہ بات نہیں پہنچتی۔ انسان کے کان کے اندر آواز تو جا رہی ہے لیکن انہیں بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہا جا رہا ہے، یعنی دل سے اس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ہدایت ایکسیپٹ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اگر انسان نے ہدایت کو ایکسیپٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کی آنکھ سے دیکھے، اپنے دل کے کان سے سنے، پھر وہ اپنے منہ اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرے، توحید کا اقرار کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی موجودگی کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا، پھر اس کے خالق، مالک اور مدبر ہونے کا بھی اقرار کرے۔ یہ سب چیزیں تو تبھی ہو سکتی ہیں اگر انسان دائرہ اسلام کے اندر آتا ہو، حق اور باطل کی پہچان رکھتا ہو۔ اگر کوئی کافر ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کرنے والا ہے، وہ اللہ کے دین کے اندر شامل ہی نہیں ہونا چاہتا، تو وہ اپنے سارے سینسز بند کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا میسج اس کے اوپر اثر ہی نہیں کرتا۔ انہی لوگوں کے بارے میں سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 72 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔
اور جو کوئی دنیا میں اندھا بنا رہا اور آخرت میں بھی اندھا، بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جاہلیت کے تعصب اور اپنے آباء و اجداد کے گمراہی کے طریقوں سے محفوظ کر دے اور نیک لوگوں کو فالو کرنے اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔